السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 21 ہے جی، سورۃ الروم ہے، رکوع نمبر 6 اور آیت نمبر 27 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضربہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ لکم واسطہ تمہارے، مثلاً ایک مثال، من انفسکم تمہاری اپنی جانوں کی طرف سے۔ حل کیا لکم واسطہ تمہارے ہو سکتا ہے، من سے ما جو ملکت مالک ہوئے دائیں ہاتھ تمہارے، ایمانکم قسمیں تمہاری، مالک ہوئے ایمانکم دائیں ہاتھ تمہارے، من شرکاء شریکوں میں سے، فی ما بیچ اس کے جو رزقناکم رزق دیا ہم نے تم کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں انسانوں تمہارے اپنے فطرت، تمہارے اپنے دل کی بات جو ہے اس کی مثال بیان کرتا ہوں کہ کیا جو جن لوگوں کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں یعنی غلام ہیں تمہارے، کیا ان کو تم شریک بنا سکتے ہو اپنے اس مال میں جو ہم نے مال تم کو دیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسانوں، اپنے اندر جھانک کر ذرا فیصلہ کرو کہ جو تمہارے ما ملکت جو مالک ہوئے ایمانکم دائیں ہاتھ تمہارے، یعنی تمہارے جو غلام ہیں، کیا تم ان کو اپنے شریک بنا سکتے ہو اس رزق میں جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے؟ کیا تمہارے اندر اتنا حوصلہ ہے کہ اپنے مال میں اپنے غلاموں کو شامل کر کے حصہ دار بنا کے تم ان کو اپنے برابر بنا لو، اپنے مد مقابل جو ہے ان کو لے آؤ؟ کیا تمہارے اندر اتنا حوصلہ ہے؟ تمہارا ضمیر جو ہے اس بات کی اجازت دیتا ہے تم کو؟ تو جب تمہیں جو ہے وہ جو ہے تمہارا ضمیر جو ہے، تمہاری فطرت جو ہے وہ اجازت نہیں دیتی ہے کہ میں اپنا مال جو ہے اپنے غلام کو دے کر اس کو اپنا میں مد مقابل بنا لوں، اپنے مقابلے میں میں اس کو کھڑا کر لوں، تو اگر تمہاری فطرت، تمہارا دل یہ بات قبول نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس طرح جو ہے اس بات کو قبول کرے گا کہ وہ مخلوق میں سے جو ہے کسی کو اپنے برابر جو ہے مال و دولت دے دے، کسی کو اپنے برابر جو ہے وہ طاقت اور قوت دے کر اپنا شریک بنا دے؟ یہ تو انسانی فطرت کے بھی خلاف ہے اور اللہ تعالیٰ کی فطرت کے بھی خلاف ہے۔ نہ انسانی فطرت اس کو چاہتی ہے کہ میں اپنا مال جو ہے اپنے غلام کو، ملکت ایمانکم جن پر مالک ہوئے دائیں ہاتھ تمہارے یعنی اپنے غلام، کہ میں اپنا مال جو ہے اس کو اپنے غلام کو اس میں سے حصہ دے کر میں اس کو اپنے مقابل مد مقابل جو ہے وہ کھڑا کر لوں۔ نہ تمہاری فطرت جو ہے اس بات کو گوارا کرتی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی فطرت جو ہے وہ گوارا کرتی ہے کہ اس کا کوئی مد مقابل ہو۔ وہ کسی کو جو ہے اتنی عزت، اتنا مال، اتنے اختیارات دے دے کہ وہ اللہ کے برابر ہو جائے، اللہ کی فطرت جو ہے وہ بھی اس بات کو برداشت نہیں کرتی۔ آگے آیت آئے گی کہ فطرت اللہ فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت جو ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے۔
یعنی اللہ کی فطرت جو ہے وہ سیم انسانوں کی فطرت بھی وہی ہے۔ اللہ کی فطرت کو نیکی سے محبت ہے، برائی سے نفرت ہے، اور اسی فطرت پر انسان کی جو ہے تخلیق اس نے کی ہے کہ صحیح سالم فطرت والا انسان جو ہے وہ نیکی سے محبت کرے گا اور برائی سے نفرت کرے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان کی ہے کہ اگر تمہاری فطرت، تمہارا مزاج، تمہاری عقل و شعور جو ہے اس چیز کو برداشت نہیں کرتی ہے کہ ہم اپنے مال میں اپنے غلاموں کو شامل کر کے ان کو اپنے مقابلے میں کھڑا کر لیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس طرح جو ہے اپنا مال و دولت، اپنے اختیارات، اپنی طاقتیں، قوتیں جو ہے وہ مخلوق کو دے کر اپنے سامنے کھڑا کر لے، اپنے برابر کر لے۔ اللہ کس طرح گوارا کر سکتا ہے؟ یہ دعوے کیے جاتے ہیں جی تم نہیں مانتے، تم وہابی ہو، اللہ نے بزرگوں کو سب کچھ دے رکھا ہے۔ کوئی کہتا ہے جی گنج بخش ہے، فلاں شخص ہے، اس کو اللہ نے خزانے بخش دیے ہیں اور وہ آگے دنیا کو خزانے بخشتا ہے۔ کوئی کہتا ہے فلاں جو ہے وہ بیٹے دینے والا ہے، کوئی کہتا ہے فلاں جو ہے وہ فلاں چیز دینے والا ہے۔ جھوٹو جھوٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں مخلوق کو کھڑے کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے، سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ضرب لکم مثلاً، وہ بیان کرتا ہے اللہ واسطے تمہارے مثال من انفسکم، تمہاری اپنی جانوں میں سے، حل لکم کیا ہے واسطے تمہارے، مما ان میں سے جو ملکت مالک ہوئے ایمانکم دائیں ہاتھ تمہارے یعنی غلام، من شرکاء شریکوں میں سے، فی ما بیت اس کے جو رزقناکم رزق دیا ہم نے تم کو، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، کیا تمہارے اندر یہ حوصلہ ہے، فطرت ہے، احساس ہو سکتا ہے کہ تم جو ہے اپنے مال میں جو ہے اپنے غلاموں کو شامل کر کے شریک بنا کر، حصے دار بنا کر ان کو اپنے مد مقابل یا برابر بنا لو؟ کیا تمہارا یہ ضمیر یہ فیصلہ کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ فَأَنْتُمْ پس تم فیہ بیچ اس مال کے سوا ان برابر ہو جاؤ۔ تم برداشت کرو گے کہ تمہارا غلام جو ہے تم اس کو اپنا مال دے کر جو ہے اس کو حصے دار بنا کر اپنے برابر لے آؤ؟ تم اس بات کو برداشت کرو گے؟ تمہاری فطرت، تمہاری طبیعت، تمہارا جو ہے حوصلہ جو ہے اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ تخافونہم، تم ڈرتے ہو ان سے، کخیفتکم من ڈرنے تمہارے، انفسکم اپنی جانوں سے، جس طرح تم اپنے رشتہ داروں کو جو ہے مال و دولت، سگا بھائی ہے، سگی بہن ہے، ان کو تم اپنا مال دے کر جو ہے تمہارے اندر یہ حوصلہ نہیں ہے کہ تم اپنا مال ان کو دے کر جو ہے اپنے مال میں حصے دار بنا لو، تو غلام تو جو ہے وہ تو بہن بھائیوں سے بھی کمتر ہے، اس کے لیے تم اپنا مال جو ہے وہ کس طرح اس کو مال دے کر اپنے برابر بنا سکتے ہو؟ تم تو اپنی جانیں جو ہے بہن بھائی جو ہیں ان کو مال دے کر اپنے برابر جو ہے برداشت نہیں کرتے، حوصلہ نہیں کرتے۔ یہ تمہاری فطرت ہے۔ اور جو ہے غلاموں کو تم کس طرح جو ہے اپنے مال میں شامل کر کے ان کو برابر کر سکتے ہو؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے شرک جو ہے اس سے بچنے کے لیے یہ وضاحت کی ہے کہ اگر تم جو ہے اپنے غلاموں کو اپنے مال میں جو اللہ نے دیا ہے شامل کر کے اپنے مرد مقابل اپنے برابر نہیں لے آتے ان کو کہ وہ تمہارے برابر ہو جائیں، تم برداشت نہیں کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کس طرح برداشت کرے گا کہ وہ اپنی مخلوق کو جو ہے خزانے دے کر، اختیارات دے کر، طاقت و قوت دے کر اپنے برابر بنا لے، اور وہ اللہ کا اللہ کے برابر آ کر جو ہے اللہ کا باغی ہو جائے؟ اللہ کس طرح برداشت کرے گا؟
فرمایا کذالک کا اسی طرح نفصل الآیات ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں یہ آیتیں، نصیحتیں، حکم، فیصلے لقوم واسطے اس قوم کے یعقلون جو سمجھتے ہیں، جو عقل کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ جاہل لوگ ہیں جو دعوے کرتے ہیں یہ فلاں گنج بخش ہے، اللہ نے اس کو سارے خزانے سونپ دیے ہیں اور وہ آگے جو ہے اللہ کی مخلوق کو جو ہے بانٹتا ہے، اللہ نے فلاں کو یہ کچھ دے دیا، فلاں کو یہ کچھ دے دیا۔ یہ سب جھوٹ ہے، من گھڑت ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے تمام خزانے اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ کی مرضی میں ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے زیادہ رزق دیتا ہے اپنے خزانوں میں سے، جس کو چاہتا ہے وہ اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، تھوڑا دیتا ہے۔ تو قرآن وضاحتیں کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی شخص جو ہے قرآن سے جاہل رہتا ہے اور ایسے ایسے جھوٹے دعوے کرتا ہے تو وہ اپنا بیڑا غرق بھی کر رہا ہے، لوگوں کا بیڑا غرق بھی کر رہا ہے، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ بل اتبع الذین، اتبع پیچھے چلتے ہیں، الذین یہ لوگ ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، اہواہم خواہشات اپنی کے، بغیر علم، بغیر کسی علم کے۔ یہ سب جھوٹے دعوے جو ہے بغیر علم کے جو کیے جاتے ہیں، کہیں قرآن میں نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی پیغمبر بھی کوئی وہ گنج بخش ہے، خزانے بخشنے والا ہے، کہیں قرآن میں نہیں ہے، کہیں نبی علیہ السلام کی حدیث میں نہیں ہے۔ یہ بغیر علم کے، قرآن کا علم کوئی نہیں ہے، بالکل جاہل ہیں، اور اپنی خواہشات، اہوا، خواہشات، مرضیوں سے یہ ظالم لوگ جو ہے جو مرضی جو ہے بولتے جاتے ہیں، ذرا بھی عقل نہیں کرتے، ذرا بھی علمی کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس کہ کم از کم کوئی بات کرتے ہوئے جو ہے اس میں کوئی نظر تو آئے نا کہ اس کے اندر کوئی عقل و شعور بھی ہے، کوئی سمجھ بوجھ بھی ہے۔ فَمَن يَهْدِ، پس کون ہے جو ہدایت دے سکے، من اس شخص کو اضلّ جس کو گمراہ چھوڑ دیا اللہ، اللہ نے گمراہ کر دیا، ترجمہ غلط ہے۔ اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، گمراہ کرنا ظلم ہے، اللہ ظالم نہیں ہے، یہ ظلم کرنا اللہ کی صفت نہیں ہے، یہ شیطان کی صفت ہے، یہ شیطان کے دوستوں کی، ان کے چیلے چانٹوں کی صفت ہے گمراہ کرنا جو ہے۔ اللہ ظالم نہیں ہے۔ پہلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، جن امتوں نے اللہ کی زمین پر فتنہ و فساد برپا کیے، من مرضیاں کیں، ظلم کیے اس کی مخلوق پر، اللہ نے ان کو ہلاک کیا تو اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے۔ ایک بچہ جو ہے وہ برتن توڑ دیتا ہے، ماں اس کو جو ہے تھپڑ مار دیتی ہے، باپ اس کو تھپڑ مار دیتا ہے کہ تم نے شیشے کا گلاس توڑ دیا، کیوں توڑا اس کو؟ یہ انسانی فطرت ہے، یہی اللہ کی بھی فطرت ہے کہ وہ اپنی زمین، اپنی مخلوق پر جو ہے وہ ظالموں کو چھٹی نہیں دے سکتا ہے کہ وہ جو ہے جو مرضی ظلم کرتے پھریں۔ اس کو اپنی مخلوق سے محبت ہے، ساری مخلوق سے محبت ہے، اور وہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی ظالم جو ہے اس کی مخلوق پر کوئی فتنہ فساد جو ہے، کوئی ظلم، کوئی سینہ زوری مسلط کرے، وہ برداشت نہیں کرتا، کیونکہ ساری مخلوق سے اس کو محبت ہے۔ وہ مظلوم سے محبت کرتا ہے، ظالم سے نہیں کرتا، اس لیے ظالم کی پکڑ کر دیتا ہے۔ وہ گھر کے اندر مثال ہے، بڑا بچہ چھوٹے کو مارتا ہے تو ماں باپ جو ہے اس بڑے کو پٹائی کر دیتے، تم نے اس کو تھپڑ کیوں مارا، کیا قصور تھا اس کا، وہ کھیل رہا تھا، تم نے خامخواہ اس کو تھپڑ مار دیا، کیوں مارا، اس کی پٹائی کر دیتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بھی فطرت یہی ہے
کہ وہ ظالم سے نفرت کرتا ہے، ظالم کے ظلم کو برداشت نہیں کرتا وہ، کیونکہ اگر ظالم کو کھلی چھٹی دے جائے تو مظلوم جو ہے اس کا تو جینا ہی حرام ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا اس کا جینا، جس طرح آج ہمارا معاشرہ ہے، جس طرح آج ہمارے اقتدار والے لوگ جو ہے اس قوم کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، قرضے لے لے کر جو ہے بوجھ ڈال دیا لوگوں پر، لوٹ مار سے، بے روزگاری سے، کھلا خرچ لوٹ مار جو ہے وہ چسکے زبان کے پورے کر رہے ہیں، کیا کچھ نہیں کر رہے، وہ قوم کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ دے، اس کی وجہ یہ ہے، ایک وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ سے کہ اللہ میری امت کو اس طرح کلی طور پر برباد نہ کرنا جس طرح پہلی امتوں کو مکمل طور پر برباد کیا، اس طرح میری امت کو مکمل طور پر تباہ نہ کرنا۔ اب اللہ کی پکڑ کے جو ہے کبھی کہیں کوئی پکڑ آ جاتی ہے، کوئی بارشیں شروع ہو جاتی ہے، کوئی سیلاب شروع ہو جاتے ہیں، کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، مختلف طریقوں سے پوری امت کو اللہ تعالیٰ ہلاک نہیں کر رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کو مہلت دیتا ہے، اس کو برداشت نہیں ہے یہ ظلم جو کچھ اس قوم کے ساتھ ہو رہا ہے، لوٹ مار، یہ ظلم اس کو برداشت نہیں ہے، پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، اس لیے کہ اللہ ظالم نہیں ہے، وہ ظلم کو پسند ہی نہیں کرتا، ظلم سے نفرت کرتا ہے، لیکن اس نے جو ہے وہ لوگوں کو چھوڑ رکھا کہ ٹھیک ہے کتنے سالوں سے جو ہے تم ان لٹیروں چوروں اور ڈاکوؤں کو دوڑ کر ووٹ دے رہے ہو، اب ذرا ووٹ دینے کا مزہ بھی چکھ لو، یہ ہم اپنے اعمال کی سزا پا رہے ہیں کہ کتنے سالوں سے ان چوروں ڈاکوؤں کو ہم جانتے ہیں، لیکن جب الیکشن آتا ہے ہم کفر کو اور کفر کے فتنے کو جو ہے ان ظالموں، لٹیروں، چوروں، ڈاکوؤں کے ذریعے جو ہے ہم جو ہے ان کافروں کے فتنے اور ان لوگوں کے فتنے کو جو ہے ہم ووٹ دے دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے مزہ چکھ لو، پھر یہ تمہارے ہاتھوں کا جو ہے یہ سارا کیا ادھر ہے، ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ کہتا ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے سارا ظلم جو ہے خشکیوں میں اور سمندروں میں پھیلا ہوا ہے، تم نے لوگوں پر جو ہے ظلم کیے ہیں، تم نے اپنے ہاتھوں سے ووٹ جو ہے وہ دیے ہیں ظالموں کو، اور کافروں کے فتنے کو ووٹ دیے ہیں ظالموں کے ذریعے، اس لیے چکھو اپنے کیے کی جو ہے سزا پاؤ۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ ہم قرآن نہیں پڑھتے، نہ ہمارے مولوی نہ مفتی، اس لیے ہمیں کسی کو کچھ نہیں پتہ ہے، تو یہ وہ آیت ہی بھول گئی، وہ آیت آئی تھی ذہن میں بھول گئی ہے، اچھا چلو ابھی آتی ہے تو بتاتا ہوں۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ جو ہے اپنے بادشاہوں کے دین پر چلتے ہیں، اگر حکمران جو ہے وہ نیک ہوں گے تو لوگ بھی نیک ہوں گے، کرسیوں والے جو ہے وہ نیک ہوں گے تو نیچے لوگ جو ہے وہ بھی نیک ہوں گے، اگر کرسیوں والے بد ہوں گے، شیطان ہوں گے، لٹیرے ہوں گے تو پھر نیچے بھی لٹیرے ہی پیدا ہوں گے۔ اور فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ جب تمہارے حکمران جو ہے ظالم اور بدمعاش شریر قسم کے لوگ آ جائیں گے اور نااہل قسم کے، اہل کون ہیں؟ یہ دوسرے پارے میں طالوت کے واقعے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ میری زمین پر حکمرانی کا حقدار کون ہے؟ جو سب سے بڑا آسمانی دین کا عالم ہے اور جسمانی طور پر جو ہے وہ طاقتور ہے۔ یہ دو صفات جو ہے حکمرانوں کی، خواہ وہ چپڑاسی ہے، خواہ وہ وزیر اعظم ہے، گورنر ہے، صدر ہے، ہر ایک کی یہ دو صفات ہونی چاہیے، ہر ایک چپڑاسی نیچے سے لے کر اوپر تک
اور اس لحاظ سے جو ہے ہر فرد، ہر مولوی، ہر مفتی، ہر گورنر، ہر صدر، ہر وزیر اعظم وہ نااہل ہے۔ ان کے پاس یہ قرآن والی دو صفات نہیں ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی سب سے بڑا عالم نہیں ہے، بلکہ صرف عالم بھی نہیں ہے۔ اگر صرف عالم ہوتا تو نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرواتا کہ لوگوں، جس سے نبی علیہ السلام نے کفر کا بائی کاٹ کیا تھا، تم بھی بائی کاٹ کرو، تم بھی کافروں سے کہو لکم دینکم ولی دین، کافروں تمہارا دین تمہارے لیے، میرا میرے لیے۔ ان میں سے سب سے بڑا عالم ہونا تو بڑی دور کی بات ہے۔ سورۃ فاتحہ کا عالم ان میں سے کوئی نہیں ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں۔ سورۃ کافرون کا بھی عالم کوئی نہیں ہے۔ پورے قرآن کا عالم کہاں سے آئے گا؟ یہ عہد ہی نہیں ہے۔ اور پھر جو ہے یہ عورتوں کی جو ہے، عورتوں کی حکمرانی جو ہے، اس کی اجازت نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نے ملکہ جو ہے سبا جو ہے، جب ہدہد نے بتایا جی سبا کی بستی پر ایک عورت جو ہے حکمرانی کر رہی ہے، تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو خط لکھ دیا کہ اباتونی جو ہے مسلمین، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، حکومت ہی ختم کر دی۔ سرکشی نہ اختیار کرنا میرے سامنے، اور میرے مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ، چھوڑ کے حکم۔ وہ چھوڑ کر حکمرانی جو ہے سلیمان علیہ السلام کے بعد پاس آ گئی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ قوم نجات، فلاح، کامیابی نہیں پا سکتی جس کی حکمران کوئی عورت ہو۔ اور یہ جو اسمبلیوں کی عورتیں ہیں، یہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، یہ عورتیں، ان کے جو کوئی وہ گل کھلا رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ جو ظلم کر رہی ہیں یہ عورتیں، یہ آپ کے سامنے ہیں۔ لوگوں کو بے شک روٹی نہ ملے، وہ ٹیکس ضرور دیں ان کے جو ہے ادلے تدلے، ان کے عیاشیوں کے لیے، ان کے نئے نئے قیمتی جہاز خرید کا جو ہے، وہ ہر فرد نے ایک ایک جہاز جو ہے وہ خرید رکھا اپنے لیے۔ قوم بے شک بھوکی مرتی ہے، مرے کوئی بات نہیں۔ تو یہ ہمارے کیے کی سزا ہے، ہمیں یہ یاد رکھنا۔ ہم نے اللہ کے قرآن کو نہیں پڑھا، ہم نے قرآن سے نہیں سیکھا کہ ہم کس حکمران کی، کس شخص کی جو ہے ہم کرسی کے لیے حمایت کریں، بلکہ سب سے بڑا عالم کیا، یہ سارے اسمبلیوں ہمارے علماء، مفتی جو بھی ہیں کرسی ہمارے، یہ سب کے سب جو ہے یہ سب سے بڑے جاہل ہیں۔ نہ قرآن کا علم ہے، نہ کافروں کے فتنے کا علم ہے۔ جو اللہ نے فرمایا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا عالم دین جو ہے اس کا حق ہے کرسی پر بیٹھنے کا۔ اور یہاں اس شیطانی جمہوریت میں کیا ہے، جو سب سے بڑا جاہل ہے، سب سے بڑا بدماش ہے، وہ اسمبلی میں آ جاتا ہے۔ لوگوں کو ڈرا دھمکا کر، لوگوں سے ووٹ جو ہے پیسے دے کر خرید کر، انتظامیہ کے ساتھ صندوقڑیاں جو ہے جعلی ووٹوں سے بھر کر، جعلی رزلٹ لے کر، یہ ہمارے سامنے ہے سب کچھ۔ الیکشن کمیشن سے جو ہے اس کو پیسہ دے کر، ڈرا دھمکا کر، اس کو اپنی مرضی کا رزلٹ لے کر کرسیوں پہ کون آ گئے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ یہ ہمارا کیا دھرا ہے جو ہم اس وقت جو ہے برداشت کر رہے ہیں۔ اللہ کسی قوم پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ جو ہے محمد بن قاسم، حجاج بن یوسف کا داماد تھا، جب ہندوستان میں کراچی کی فتح پر جو ہے سری لنکا کے عرب فیملی جو تھی وہ آ رہی تھیں، سعودی عرب کا سفر کر رہی تھی بحری جہاز پر، تو کراچی کے ساحل پر وہ جہاز آیا تو ڈاکوؤں نے جو ہے ان کا سامان لوٹ لیا۔ تو ان عورتوں کی فریاد جب حجاج بن یوسف کے پاس پہنچی تو اس نے اپنے داماد کو، محمد بن قاسم کو، لشکر کا جو ہے مجاہدین کا سردار بنا کر بھیجا،
اور اس نے آ کر کراچی راجہ داہر سے کہا کہ تمہارے چوروں نے جو ہے، ڈاکو نے جو ہے ہماری عورتوں کا سامان لوٹ لیا ہے، اس کو واپس کراؤ۔ اس نے کہا یہ ڈاکو میرے کہنے میں نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ کے کہنے میں نہیں ہے تو پھر ہم بندوبست کر دیں۔ اس نے راجہ داہر کو ویسے ہی گھر بھیج دیا کہ اگر تو چوروں ڈاکوؤں کا علاج نہیں کر سکتا تو تیرا کرسی پر بیٹھنے کا حق ہی نہیں ہے کوئی بھی۔ اس کی حکمرانی ہی ختم کر دی۔ جب تو چوروں ڈاکوؤں سے جو ہے اپنی قوم کو جو ہے بچا ہی نہیں سکتا تو حکمران تو کیسا ہے؟ اور آج کے دور میں کے پی کا ایک جو ہے ابراہیم جو ہے وہ ایک چیف جسٹس تھا سال پہلے۔ اس نے کہا تھا کہ جب میں اس عدالت کی کرسی پر میں جو ہے اگر انصاف نہیں دے سکتا تو مجھے اس کرسی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ کے پی کے صوبہ سرحد کے جو ہے ہائی کورٹ کا جو ہے چیف جسٹس جو ہے وہ کہہ رہا ہے آج کے دور میں۔ لیکن اس بیچارے کی جو ہے حق کی آواز جو ہے وہ اتنے ظالموں کے اندر جو ہے، اتنے ظالم علماء مفتیوں کے اندر جو ہے ان کے ظلم کے سامنے کیا کر سکتی اس کی جو ہے آواز جو ہے۔ اس نے صاف کہا تھا، یہ سال ڈیڑھ کا پیچھے جائیں تو وہ چیف جسٹس تھا پشاور ہائی کورٹ کا، ابراہیم اس کا نام تھا، اور اس نے کہا تھا کہ اگر میں عدالت کی کرسی پر جو ہے بیٹھ کر میں لوگوں کو انصاف نہیں دیتا ہوں تو میرا اس کرسی پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے، مجھے یہ کرسی چھوڑ دینی چاہیے۔ یہ ہے حق۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، بلکہ یہ پیچھے چل رہے ہیں ان لوگوں جنہوں نے ظلم کیا، ہواہم، اپنی خواہشات کے، بغیر علم کے۔ یہ جاہل ہیں، یہ اپنی خواہشات پوری کر رہے ہیں کہ مجھے کرسی مل دے، میں ایم پی اے بن جاؤں، میں ایم این اے بن جاؤں، میری بیٹی جو ہے وہ کرسی پر آ جائے، میرا بیٹا کرسی پر آ جائے۔ یہ دیکھ لو 4-5 خاندان ہیں وہ مسلط ہیں اس ملک پر، آگے ان کی بیٹیاں اور بیٹے جو ہے مسلط ہیں، ہمارے سامنے ہیں، اور کہتے ہیں جی یہ جمہوریت ہے۔ یہی تو آمریت یہی ہے، خاندانی حکمرانی جو ہے یہی، اس کو ہی آمریت کہتے ہیں۔ لوگوں کی حکمرانی ہے لوگوں پر، لوگوں پر حکمرانی، من مرضی جو ہے اسی کو آمریت کہتے ہیں۔ اللہ کا آسمانی دین جو ہے وہ آمریت سے پاک ہے۔ اللہ کے آسمانی دین میں حکمرانی اللہ تعالیٰ کی ہے، بندوں کی نہیں ہے۔ بندے اس اللہ کے آئین، آسمانی آئین اور دین کے تابع ہیں۔ یہ ہے امن و سلامتی اور عدل و انصاف والی حکمرانی کہ آئین جو ہے، قانون جو ہے وہ آسمان والے کا چلایا جائے اس کی مخلوق پر۔ رب کی مخلوق پر جو ہے، مخلوق ظالموں کا، ان پڑھ جاہلوں بدماشوں کا بنایا ہوا آئین چلانا جو ہے یہ عدل و انصاف نہیں ہے، یہ امن و سلامتی نہیں ہے، یہ ہے آمریت۔ بندوں پر خواہشات، مرضیاں، قانون مسلط کرنا، اس کو کہتے ہیں آمریت۔ فرمایا فَمَن يَهْدِ، پس کون ہدایت دے سکتا ہے، من اس شخص کو اضل اللہ، جس کو گمراہ چھوڑ دے اللہ، جس کو اس کی بدماشی پر، سینہ زوری پر اللہ تعالیٰ اس کے حال پہ اس کو چھوڑ دے کہ ٹھیک ہے اگر تو ہماری ہدایت نہیں قبول کرتا ہے تو جتنی تیری زندگی ہم نے لکھی ہے ہم مہلت دیتے ہیں، تو اپنی مرضی کر لے۔ وَمَا لَهُمْ، اور نہیں واسطے ان کے من ناصرین، کوئی مددگاروں میں سے۔ جب یہ ظالم اللہ کی پکڑ میں آئیں گے پھر ان کو جو ہے کوئی مددگار جو ہے ان کی جان چھڑا نہیں سکے گا۔ وہی باجوہ جس نے جو ہے یہ سارا نظام جو تھا وہ آمریت میں بدل دیا، جو فوجی جو ہے وہ جنرل تھا، آج جو ہے وہ
نشان عبرت بنا ہوا اللہ کی پکڑ اس پر آ گئی ہے۔ وہ واش روم میں گرا ہے، سر پہ چوٹ لگی ہے، اور وہ جو ہے اس کی صلاحیتیں ختم ہو گئی۔ خبریں یہ آتی ہیں کہ وہ پہچان ہی نہیں سکتا، وہ گھر والوں کو نہیں پہچانتا۔ جب اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کا بس نہیں چلنے دیتا۔ دیکھیں بارش جو ہے سعودیہ میں جو ہے اس وقت جو ہے اولے پڑ رہے ہیں، تیز ہوائیں ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں جو ہے ہوا میں الٹ دی ہیں، درخت چھتیں گر گئی مکانوں کی، کوئی روک نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کی پکڑ کو۔ اللہ نہیں برداشت کرتا ظالم کے ظلم کو، اللہ نہیں برداشت کرتا کہ کوئی ظالم جو ہے اس کی مخلوق میں سے کسی کے ساتھ ظلم کرے۔ اللہ کو اپنی مخلوق سے محبت ہے۔ فرمایا فَقِمْ وَجْهَكَ، پس تو قائم کر اپنے چہرے کو، للدین واسطے حقیقی دین کے، الدین الف لام لگا ہوا۔ حقیقی دین کون سا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا ہے۔ فرمایا اے مخاطب، تو اپنے چہرے کو وہ حقیقی آسمانی دین کے لیے قائم کر۔ آپ آسمانی دین پر پختہ ہو جائیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے اصولوں پر، اس کے حکموں پر عمل کریں، اور لوگوں تک جو ہے اللہ کا یہ پیغام حقیقی دین لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ حنیفاً، توحید والا بن کر، کلمہ توحید جو ہے اس کو سمجھ کر پڑھ کر، دل کو پاک کر کے کفر و شرک اور جو ہے منافقت سے دل میں خالص توحید داخل کر کے پھر تو اللہ کے آسمانی دین پر جو ہے وہ قائم ہو جا، اسی میں تیری کامیابی ہے۔ اور یہ جو ہے خالص توحید دل میں داخل کرنا اور حقیقی دین آسمانی دین جو ہے اس پر قائم ہو جانا، یہی ہے انسانی فطرت۔ کوئی شخص نہیں چاہتا ہے کہ اس کا کوئی مال لوٹ لے، کوئی جان لوٹ لے، کوئی عزت لوٹ لے۔ ہر شخص کی فطرت جو ہے یہ انصاف مانگتی ہے، سلامتی مانگتی ہے کہ کوئی دوسرا شخص جو ہے اس کا مال، اس کی جان، اس کی عزت جو ہے وہ جو ہے لوٹ نہ لے مجھ سے۔ یہ ہر شخص کی فطرت ہے، فطرتی خواہش ہے کہ کوئی بھی ظالم جو ہے اس کا مال نہ لوٹے، اس کی جان جو ہے نہ لوٹے، اس کی عزت نہ لوٹے۔ ہر شخص کا یہ فطرتی حق ہے، اور اللہ بھی یہی چاہتا ہے۔ اسی لیے اس نے جو ہے لوگوں کے سپرد نہیں کیا اپنی مخلوق پر جو حکمرانی کے لیے آئین ہے، قانون ہے، اللہ نے جو ہے اس قانون کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ پیغمبروں کو بھی اجازت نہیں دی کہ تم جو ہے اپنی امت کے لیے جو ہے خود قانون بنا لو، نہیں۔ ہر پیغمبر کو جو ہے آسمانی کتاب، آسمانی آئین دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور پیغمبر کو اس آئین کو سمجھایا اور اس پر عمل کروایا تاکہ امت جو ہے وہ سمجھ کر پیغمبر سے اس پہ عمل کرے۔ یہ ہے انسانی فطرت، یہ ہے اللہ کی فطرت۔ اللہ بھی چاہتا ہے کہ میری ہر مخلوق کی جان، مال، عزت محفوظ ہو دوسروں سے۔ ہر بندہ بھی یہی چاہتا ہے کہ میرا مال، میری جان، میری عزت جو ہے وہ محفوظ رہے، کوئی ظالم، کوئی ڈاکو، کوئی چور جو ہے نہ میری جان لوٹے، نہ عزت، نہ مال لوٹے۔ یہی فطرت اللہ کی ہے، یہی فطرت میں چاہت، یہی مرضی اللہ کی ہے، اور یہی مرضی جو ہے اس کی مخلوق کی ہے کہ اس کے حق پر کوئی شخص جو ہے وہ غاصبانہ قبضہ نہ کرے، اس کے گھر میں داخل ہو کر کوئی چور ڈاکو جو ہے اس کے گھر میں بدماشی نہ کرے، من مرضی نہ کرے،
اپنی خواہش جو ہے ظالمانہ خواہش اس کو مسلط نہ کرے میرے گھر پر. یہ انسانی فطرت ہے، یہی رب کی فطرت ہے. نبی علیہ السلام فرمایا اگر کوئی تمہارے گھر میں جھانکتا ہے بے شک پتھر مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دو. اس کو کوئی حق نہیں ہے دوسرے کے گھر میں جھانکنا. جب میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں کوئی نہ جھانکے تو کوئی کس طرح چاہے گا مجھے اجازت دے گا کہ میں اس کے گھر میں جھانکوں؟ یہ سب کا جو ہے فطرتی مسئلہ ہے، ہر شخص کی خواہش کا، چاہت کا یہ مسئلہ ہے. کوئی شخص نہیں چاہتا ہے کہ اس کی عزت کوئی لوٹ لے، کہ اس کی جان جو ہے وہ لوٹ لے، کوئی اس کا مال لوٹ لے، کوئی شخص نہیں چاہتا. آگے فرمایا فاقم وجہ کا، پس قائم رکھ اپنے چہرے کو، اپنی ذات کو، للدین واسطے حقیقی دین کے، آسمانی دین پر قائم ہو جا. حنیفاً توحید والا بن کر، دل میں توحید، خالص توحید رکھے گا تو پھر آسمانی دین سے فائدہ بھی اٹھائے گا، پھر آسمانی دین سے تجھے فائدہ بھی ملے گا. اگر دل میں جو ہے کفر ہے، شرک ہے، منافقت ہے، پھر آسمانی دین کا فائدہ بھی کچھ نہیں ہوگا. توحید ہوگی دل میں تو قرآنی احکام اور فیصلوں و نصیحتوں کا اثر بھی ہوگا. اگر توحید نہیں ہوگی، خالص توحید نہیں ہوگی دل کے اندر، تو قرآنی تعلیمات کا کچھ اثر نہیں ہوگا. ادھر سے سنی ادھر سے نکال دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر تو اس امت میں کوئی شخصیت نہیں ہے. منافق جو تھے مدینہ کے، وہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں آ کر قرآن کی نصیحتیں سنتے تھے. جو منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی تھا، وہ نبی علیہ السلام کی جملوں کو، باتوں کو دہراتا تھا کہ میں بہت بڑے نبی علیہ السلام کا ماننے والا ہوں. لیکن حقیقت کیا ہے کہ اندر سے وہ منافق تھا. اس نے دل سے اللہ کے آسمانی دین کو قبول نہیں کیا. اس کے اندر، دل کے اندر اللہ کی توحید نہیں تھی، منافقت تھی، کفر تھا. اس لیے نبی کی زبان سے جاری ہونے والی نصیحتیں جو ہے قرآن کی، ان کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ اس کا دل پاکیزہ نہیں تھا. اس کے دل کو توحید سے اس نے اپنے دل کو پاک نہیں کیا تھا. فرمایا فطرت اللہ ہے، یہ فطرت ہے اللہ کی، یہ عادت ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تی وہ عادت، وہ فطرت، وہ خصوصیت، فطر الناس، اس نے پیدا کیا تمام لوگوں کو، علیہا، اس اپنی فطرت پر، جو اللہ کی اپنی عادت ہے کہ اللہ نیکی اور نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے اور ظلم اور ظالموں سے نفرت کرتا ہے. یہ جو اللہ کی فطرت ہے، یہ جو اللہ کی عادت ہے، اسی پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسانوں کو پیدا کیا. ان کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی جو ہے حق جو ہے وہ داخل کر دیا کہ ان کو بھی ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں سے محبت ہونی چاہیے، اور ظالموں اور کافروں منافقوں سے ان کو جو ہے نفرت ہونی چاہیے. اللہ کی فطرت، عادت، اور اسی پر اللہ نے، اسی اصول پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے پیدا کیا ہے کہ اللہ خود جو ہے نیکوں سے اور نیکی سے محبت کرتا ہے. اس نے جو انسان پیدا کیے ہیں ان کی فطرت بھی اس نے یہی بنائی ہے، ان کی عادت بھی یہی بنائی ہے کہ انسانوں کو بھی نیکوں سے اور نیکی سے محبت ہونی چاہیے، اور ظالموں اور بروں سے اور ان کی برائی سے نفرت ہونی چاہیے. یہ ہے فطرت اللہ ہے، یہ فطرت ہے اللہ کی، یہ عادت ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ کی وہ فطرت، وہ عادت، فطرہ، اس نے پیدا کیا الناس، تمام لوگوں کو، علیہا، اس فطرت کے،
اللہ نے اپنی فطرت پر جو ہے لوگوں کی تخلیق کی ہے، جو اس کی اپنی فطرت ہے وہی فطرت جو ہے اس نے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دی ہے۔ اگر اللہ مخلوق پر رحیم و شفیق ہے تو اس نے فطرت جو ہے اسی فطرت پر انسانوں کو رحیم و شفیق بنایا ہے۔ کن انسانوں کو جو اللہ کی آسمانی کتاب سے تربیت کیے جاتے ہیں۔ سورہ فتح کے اندر نبی علیہ السلام کے صحابہ کی اللہ تعالیٰ جو ہے صفت بیان کرتے ہیں، جن صحابہ کرام کی اللہ کے آسمانی حقیقی سچے دین سے نبی علیہ السلام نے تعلیم و تربیت فرمائی تھی۔ اس تربیت کے نتیجے میں جو ان کی فطرت بنائی نبی علیہ السلام نے، قرآن میں اللہ تعالیٰ ان کی فطرت کی جو ہے وہ صفت بیان کرتا ہے کہ رحماء بینہم، کہ اگر میرا نبی جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے تو میرے رحمت للعالمین نبی نے جن کی تعلیم و تربیت کی ہے وہ بھی رحماء بینہم، وہ آپس میں رحیم و شفیق ہیں۔ اگر اللہ کا نبی جو ہے ساری مخلوق کے ساتھ رحیم و شفیق ہے تو اللہ کے نبی کے تربیت یافتہ صحابہ جو سورۃ فتح کا آخری رکوع ہے، رحماء بینہم، نبی علیہ السلام کے تربیت یافتہ جو ہے وہ صحابہ کرام، ان کے یہ عادت ہے، ان کے یہ خصلت ہے، ان کی فطرت ہے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی فطرت، اللہ کے پیغمبر کی فطرت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگوں کی فطرت سیم ہے، ایک جیسی ہے۔ اچھے لوگوں اور اچھائی کے ساتھ محبت کرنا، رحمت اور شفقت کرنا، اور بروں کے ساتھ نفرت کرنا۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا میرے نبی کے صحابہ جن کی تربیت کی ہے آسمانی دین سے، وہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں بڑے رحیم و شفیق ہیں، آپس میں سخت نہیں ہیں، آپس میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، نہ زبان سے، نہ ہاتھوں سے، نہ عمل سے۔ اور جھوٹے مذاہب والوں جو ہے کتنے جھوٹے قصے جو ہے صحابہ کرام کے خلاف گڑھ دیے، اس کو کہتے ہیں اسلام دشمنی۔ جن کی قرآن آسمان والا تعریف کرے اور فرقے ان کی جو ہے برائی بیان کریں تو فیصلہ کس کا مانا جائے گا، اللہ کا یا ان فرقوں کا؟ اللہ کہتا ہے میرے صحابہ کرام جو ہے جو فطرت جو ہے میرے نبی کی ہے رحمت اللہ عالمین، اس کے صحابہ کی بھی وہی فطرت ہے کہ وہ بھی آپس میں رحم کرنے والے ہیں، رحمت کرنے والے ہیں۔ فرمایا فطرت اللہ التی، فطرت یہ فطرت ہے، عادت ہے اللہ تعالیٰ کی، التی وہ عادت فاطر الناس، اس نے پیدا کیا تمام لوگوں کو علیہا، اوپر اس فطرت کے، اس عادت کے۔ جو خوبی جو چاہت اللہ کی ہے مخلوق کے لیے وہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسانوں کے اندر جو ہے اس کو شامل کر دیا۔ انسان فطرتی طور پر جو ہے وہ رحیم و شفیق ہے، لیکن ماں باپ کی تربیت اگر غلط ہے، ماں باپ ظالم ہیں، ماں باپ جو ہے وہ کافر ہیں، تو پھر بچے جو ہے وہ بھی وہی تیار ہوں گے۔ جس طرح کرسیوں والے اگر رحیم و شفیق ہیں تو آگے مخلوق کے اندر بھی، امت کے اندر بھی رحمت اور شفقت پھیلے گی، اور اگر کرسیوں والے ظالم ہیں تو نیچے بھی لوٹ ماری ہوگی۔ فرمایا لا تبدیل لخلق اللہ، نہیں ہے بدلنا واسع اللہ کی مخلوق کے۔ اللہ نے انسان کی جو فطرت بنا دی ہے کہ اس کو نیکی سے، نیک آدمی سے اس کو محبت ہے، اور برائی سے اور برے آدمی سے اس کو نفرت ہے۔ فرمایا یہ فطرت جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی بنائی ہے اس کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔
کا کون کر سکتا ہے؟ وہ حدیث جو ہے کہ اس بچے کا، ہر بچہ جو ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرمان ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، فطرت کا لفظ استعمال کیا نبی علیہ السلام نے۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ اور بچی جو ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں، سلامتی لے کر آتے ہیں، پیدائشی طور پر جو ہے وہ سلامتی والا ہوتا ہے ہر بچہ اور بچی جو ہے۔ آگے اس کے ماں باپ جو ہے وہ ایسا ماحول بنا دیتے ہیں گھر کے اندر کہ بچہ جو ہے امن سلامتی کے بجائے وہ ظالم بن جاتا ہے، جاہل بن جاتا ہے، اس کو ماں باپ بنا دیتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر بچے کو کہیں سے جو ہے سلامتی، رحمت و شفقت کا ماحول مل جائے تو پھر جو ماں باپ نے جو ہے اس کی اسلامی فطرت جو دبا رکھی تھی جہالت سے، وہ پھر چنگاری جو ہے وہ پھر روشن ہو جاتی ہے۔ مایوسی نہیں ہونے دی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے امید رکھی ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر ماں باپ نے اس کو جو ہے جاہل بنایا ہے تو اس کا استاد، اس کا ماحول، دوسرے لوگ جو ہے وہ محنت کریں، اس کی جو ہے دبی ہوئی فطرت جو ہے وہ دوبارہ پھر جو ہے چمک اٹھے گی۔ اللہ کی فطرت کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ ہے مفہوم اس کا، یہ ہے کہ عارضی طور پر ماں باپ نے، ماحول نے کسی شخص کو ظالم بنا دیا، جاہل بنا دیا، لیکن اگر کوئی شخص جو ہے تبلیغ کرنے والا شخص جو ہے، مبلغ جو ہے، اگر اس جاہل پہ محنت کرے تو اس کی دبی ہوئی چنگاری جو ہے رحمت اور شفقت کی وجہ ہے دوبارہ وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ فرمایا لا تبدیل لخلق اللہ، نہیں کوئی بدل سکتا اللہ کی تخلیق کو۔ اللہ نے ہر پیدا ہونے والے بچے بچی کو جو ہے امن سلامتی عطا فرمائی ہے، فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے، اسلام سے محبت کرنے والا پیدا کیا گیا۔ آگے اس کے ماں باپ نے اگر اس کو غلط ماحول دے کر بگاڑ دیا ہے تو معاشرے کے علماء جو ہے ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کو مسجد میں لائیں، قرآن پڑھائیں۔ ماں باپ کا جو ہے جو ان پہ برا اثر ہے وہ زائل ہو جائے گا، اور وہ پھر جو ہے جو اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے امن سلامتی رکھی ہے وہ پھر روشن ہو جائے گی۔ فرمایا کہ جو فطرت اللہ نے مقرر کر دی ہے کہ ہر پیدا ہونے والے کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت کو، اس کی عادت کے اندر جو ہے اسلام اور امن اور سلامتی سے محبت قائم کر دی ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ یعنی کوئی شخص کسی پیدا ہونے والے بچے کے اندر جو اللہ کی طرف جو امن سلامتی ہے اس کو بدل نہیں سکتا۔ فرمایا ذالک الدین القیم، یہی ہے حقیقی دین، حقیقی قائم رہنے والا۔ حقیقی دین اور قائم رہنے والا یہ ہے کہ جو اللہ کے آسمانی دین جو ہے، جو اس کی فطرت میں جو ہے پسندیدہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، یہی ہے حقیقی خالص دین، حقیقی قائم رہنے والا دین۔ یہ آسمانی دین جو ہے یہ قائم رہنے والا ہے۔ یہ دنیا کے بنائے ہوئے مذاہب جو ہے یہ مٹ جانے والے ہیں۔ آسمانی دین پر عمل کرنے والوں کا جو ہے اجر و ثواب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ فرقوں پر عمل کرنے والوں کا جو ہے وہ دین جو ہے وہ مٹ جائے گا، لیکن آسمانی دین جو ہے اس پر عمل کرنے والوں کا جو ہے اجر و ثواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مٹنے نہیں دے گا، ان کو بہت بڑا اجر و ثواب دے گا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، لیکن بہت سے لوگ لا یعلمون، نہیں علم رکھتے ہیں۔ زیادہ لوگوں کے پاس اسلام کا حقیقی دین کا علم ہی نہیں ہے۔ منیبین، تم جھکنے والے بن جاؤ، الیہ، طرف اللہ کی۔ جھکنا ہے اگر کسی کے حکم اور فیصلے پر تو وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے صرف اللہ کا حکم ماننا ہے،
اللہ کے پیغمبر اور اللہ کا حکم اور محض فیصلہ ماننا ہے۔ ان دو کے علاوہ کسی کا حکم، کسی کا فیصلہ، کسی کی نصیحت نہیں ماننی۔ اور ان فرقوں ظالموں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ فتنے گھڑ رکھے ہیں کہ جی کسی امام کی تقلید ضروری ہے۔ تقلید کے معنی ہے آنکھیں بغیر سوچے سمجھے، آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے لگ جانا۔ تقلید کے معنی پٹا ڈال دینا۔ بکرے چھترے کے گلے میں پٹا ڈال کر رسی باندھ کر اس کو جہاں بھی لے جاؤ، اس سے بیچارہ وہ نہیں پوچھے گا جی مجھے آپ کہاں لے جا رہے ہیں، مجھے آپ ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، کچھ کھلانے پلانے کے لیے لے جا رہے ہیں، نہیں، وہ خاموش ہے، اس میں وہ رسی باندھی ہوئی، اس کے پٹا اس کے گلے میں ہے، وہ جا رہا ہے اپنے مالک کے ساتھ۔ اس کو کہتے ہیں تقلید۔ اور یہ جو ظالم جو ہے جھوٹ بول کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ امام کی تقلید لازم ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کے فیصلوں کے ان کے دونوں شاگرد جو ہیں ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ جب ان کے شاگردوں نے تقلید کا پٹا نہیں ڈالا کہ ہم آنکھیں بند کر کے اپنے استاد کی بات کو بغیر کسی دلیل کے مان لیں، تو امت پر تقلید جو ہے امام کی کیسے فرض ہو گئی؟ جب امام ابو حنیفہ جو ہے ان کے شاگرد جو ہے ان پر تقلید فرض نہیں ہے، اور انہوں نے امام صاحب کے فتووں اور فیصلوں پر جو ہے ان کی مخالفت کی ہے۔ میں یہ بیان کر چکا ہوں، میں پھر ایک مثال دیتا ہوں کہ نماز شروع کی جاتی ہے اللہ اکبر سے، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کے علاوہ جو ہے وہ جملے جو ہے وہ بھی جائز ہیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ، یہ ریکارڈ کی بات ہے، فقہ کی کتاب کے اندر جو موجود ہے، جو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا بڑا شاگرد جو ہے قاضی ابو یوسف، وہ کہتا ہے امام صاحب لا یجوز، نبی علیہ السلام کے جملہ اللہ اکبر جو ہے جس سے نماز شروع کی جاتی ہے اس کے مقابلے میں کوئی اور جملہ جو ہے وہ لا یجوز جائز نہیں ہے۔ جو جملہ نبی علیہ السلام نے بیان فرما دیا امت کے لیے، اس جملے کے علاوہ جو آپ کہہ رہے ہیں دیگر جملے، وہ لا یجوز جائز نہیں ہے۔ جب امام کے شاگرد جو ہے ان کی تقلید نہیں کرتے، تقلید میں نے آنکھیں بند کر کے بغیر ثبوت کے اپنے امام کی بات مان لینا، اس کو کہتے ہیں تقلید، بغیر دلیل کے، بغیر سوچے سمجھے۔ امام صاحب دن کو کہتے ہیں رات ہے تو وہ کہے گا ہاں جی رات ہی ہے، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ تو جب آپ کے دونوں شاگرد جو ہیں وہ آپ کا فیصلہ نہیں مانتے، وہ تقلید نہیں اختیار کرتے، تو یہ کہاں سے جو ہے یہ جھوٹ گھڑ کر جو ہے لوگوں کو برباد کیا جاتا ہے کہ امام کی تقلید لازمی ہے۔ یہ تو نہ قرآن میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، نہ نبی علیہ السلام نے اپنے حدیث میں فرمایا کہ امام کائنات کو چھوڑ کر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی تقلید فرض ہے۔ یہ تو نہ قرآن میں فرمایا، نہ نبی علیہ السلام کی حدیث کے اندر یہ موجود۔ اتنا بڑا جو ہے فراڈ ہو رہا ہے فرقوں کی طرف سے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن پاک میں کہ جنہوں نے فرقے بنا دیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فرقوں کی کسی ایک بات سے بھی آپ کا کوئی تعلق نہیں، یعنی ان کی کوئی ایک بات بھی آپ نے نہیں ماننی۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ جن لوگوں نے فرقے بنا دیے قرآن کو چھوڑ کر، ان کے فرقوں کی ایک بات بھی آپ نے نہیں ماننی۔ اللہ نے بھی فیصلہ کر دیا، اس کو پتہ تھا کہ یہ فرقے بنیں گے، یہ لوگوں کو برباد کریں گے، لوگوں کے ایمان، لوگوں کے عمل، زندگیاں برباد کریں گے یہ ظالم۔ فرمایا کہ منیبین الیہ، جھکنے والے بن جاؤ الیہ، طرف اللہ کی، جو اللہ نے حکم دیا ہے، جو اللہ نے فیصلہ فرمایا، جو اللہ نے نصیحت کی ہے، اس کے سامنے جھک جاؤ۔ اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی فیصلہ، کسی کی
کسی کا کوئی حکم جو ہے نصیحت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ نے دین مکمل کر دیا ہے، ہماری پوری زندگی پر جو ہے اللہ کا دین جو ہے وہ حاوی ہے۔ فرمایا منیبین، جھکنے والے، رجوع کرنے والے بن جاؤ الیہ، طرف اللہ کی، یعنی اللہ کی طرف کیا مطلب؟ اللہ کے دین کی طرف جو ہے رجوع کرنے والے بن جاؤ۔ واتقوہ، ڈرو اس اللہ سے، اللہ کے حکم و فیصلوں سے روگردانی، منہ پھیرنے سے ڈر جاؤ، اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اللہ کے فیصلے چھوڑ کر، اللہ کے حکم چھوڑ کر جو ہے گمراہ فرقوں کے فیصلے اور ان کے حکم مانو گے تو یاد رکھو اللہ ناراض ہوگا اور اللہ سزا دے گا، اور ڈرو اس کی سزا سے۔ آسمانی دین کی کوئی بات چھوڑ کر جو ہے ان فرقوں کی کسی بات کو نہیں ماننا۔ قرآن کہتا ہے لست منہم فی شیء، اے میرے حبیب ان فرقوں کی ایک بات بھی آپ نے نہیں ماننی۔ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو حقیقی نماز کو، وَلَا تَکُونُوا، ورنہ تم ہو جو من المشرکین، حقیقی شرک کرنے والوں میں سے۔ نماز قائم کرو، جھکو اللہ کے سامنے، رکوع سجدہ اللہ کے سامنے، اور مشرک نہ ہو جو، کسی اور کی عبادت نہ کرو، کسی اور سے نہ مانگو، جو مانگنا ہے اپنے اللہ سے مانگو۔ زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اللہ سے بیٹا مانگا، موسیٰ علیہ السلام مدین جاتے ہیں، شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی بکریوں کو پانی پلا کر سائے میں جا کر کھڑے ہو جاتے اور کہتے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ میں تیرا فقیر ہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں، میری مدد فرما۔ بھوک لگی ہوئی تھی۔ ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری میں شفا کس سے مانگی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا، مجھ پہ رحم فرما، میری تکلیف دور کر دے۔ ہر پیغمبر نے اللہ سے مانگا، کسی اور سے نہیں مانگا۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہ ہو جو تم حقیقی شرک کرنے والوں میں سے۔ یہ رکوع بڑا ہے جی، میں یہاں تک ختم کرتا ہوں، میں اس کو دہرا دوں اب۔ ذرا بابو بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ لکم، واسطے تمہارے، مثلا مثال، من انفسکم، تمہاری جانوں میں سے، حل لکم، کیا ہے واسطے تمہارے، مم ملکت، ان میں سے جو مالک ہوئے، ایمانہم، دائیں ہاتھ تمہارے، من شرکاء، کوئی شریکوں میں سے، فی ما، بیچ اس کے، رزقناکم، جو رزق دیا ہم نے تم کو، کیا تم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، کیا اپنے غلاموں میں سے جو ہے ان کو اپنے مال میں شامل کر کے، ان کو مال دے کر تم اپنا شریک بنا سکتے ہو؟ ہے تمہارے اندر حوصلہ؟ جب تمہارے اندر یہ حوصلہ نہیں ہے کہ تم اپنا مال دے کر اپنے کسی رشتہ دار کو یا کسی غلام کو اپنے مقابلے میں کھڑا کر لو، تو اللہ کی فطرت کس طرح جو ہے اس کو برداشت کرے کہ وہ اپنے خزانے اختیارات جو ہے مخلوق کو دے کر جو ہے اپنے باغی بنا لے؟ اللہ کس طرح یہ کام کر سکتا ہے؟ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، پس تم بیچ اس کے برابر ہو جاؤ۔ تم اپنے غلام کو اپنا مال دے کر جو اس کو اپنے برابر کر لو۔ کیا تمہاری فطرت، تمہاری چاہت، تمہاری مرضی، تمہاری خواہش تمہیں اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ بالکل نہیں دیتی۔ اللہ کہتے ہیں تخافونہم، تم ڈرتے ہو ان غلاموں سے، کخیفتکم، من، ڈرنے تمہارے، انفسکم، اپنی جانوں سے۔ تم اپنے سگے بھائی کو، اپنی سگی بہن کو اپنا مال دے کر جو ہے دے کر اپنا حصہ دار بنانا نہیں چاہتے، تو غلاموں کو کس طرح حصہ دار بنا سکتے ہو؟ تمہاری فطرت جو ہے اجازت نہیں دیتی ہے۔ اس طرح اللہ کی فطرت جو ہے وہ اجازت نہیں دیتی ہے کہ کائنات کی حکمرانی میں، ملکیت میں وہ کسی کو حصہ دار بنا دے۔ اللہ کی بھی جو ہے فطرت جو ہے وہ اس بات کو برداشت نہیں کرتی۔ کذالک، اسی طرح نفصل الآیات، ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں یہ آیتیں، لقوم، واسطے اس قوم کے، یعقلون، جو عقل رکھتے ہیں، عقل استعمال کرتے ہیں اللہ کے دین پر۔
بلکہ اتباع پیچھے چلتے ہیں وہ الذین ظلموا وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اہواہم اپنی خواہشات کے. یہ ظالم لوگ جو ہیں جو اللہ کے دین کے مخالف ہیں، آسمانی دین کے دشمن ہیں، یہ ظالم ہیں اور یہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، اپنی باتوں کے اپنی مرضیوں کے پیچھے چلتے ہیں. یہ اللہ کے پیغمبر کی مرضی اس کے دین پہ کے پیچھے نہیں چلتے، بغیر علم، بغیر اس کسی علم کے. یہ جاہل ہیں، یہ اپنی جہالت کی وجہ سے اپنی بنواتے ہیں، اپنی خواہش پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی خواہش پر عمل نہیں کرتے. فَمَن يَهْدِ پس کون ہدایت دے سکتا ہے من اس شخص کو اضل اللہ جس کو گمراہ چھوڑ دیا اللہ نے. وَمَا لَهُمْ اور نہیں واسطے ان کے من ناصرین کوئی مددگاروں میں سے. فاقم پس تو قائم رکھ وجہ کا اپنے چہرے کو، اپنی ذات کو قائم رکھ، پختہ رکھ لدین واسطے حقیقی دین کے، آسمانی دین کے دین پر اپنے آپ کو جو ہے پختہ رکھ. اس کو نہیں چھوڑنا آسمانی دین کو، حنیفاً توحید والا بن کر. پہلے کلمہ پڑھ، اپنے دل کو کفر و شرک منافقت سے پاک کر. جب تیرے دل میں جو ہے توحید داخل ہو جائے گی پھر تجھے قرآن کی تعلیمات جو ہے تم پہ اثر کریں گی، تجھے فائدہ پہنچائیں گی. اور اگر دل میں کفر ہے، شرک ہے، منافقت ہے تو قرآن منافقین کی طرح قرآن سنے گا اس کان سے دوسرے کان سے نکال دے گا. قرآن کی تعلیمات کا تجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا. لہذا بنیادی بات یہ ہے کہ پہلے اپنے دل کو جو ہے توحید سے پاکیزہ بنا دے. دل سے شرک، کفر، منافقت نکال، پھر قرآن پڑھ، پھر تجھے قرآن جو ہے فائدہ دے گا. فطرت اللہ ہے، یہ فطرت ہے، عادت ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ کی وہ عادت فطر الناس اس نے پیدا کیا تمام لوگوں کو علیہ اوپر اس عادت کے، فطرت کے. لا تبدیل لخلق اللہ نہیں ہے بدلنا ما سے اللہ کی مخلوق کے. ذالک الدین القیم یہ ہے حقیقی دین، القیم حقیقی سیدھا. ولکن اکثر الناس لیکن زیادہ لوگ جو ہے لا یعلمون نہیں علم رکھتے. منیبین تم لوٹنے والے بن جاؤ، رجوع کرنے والے بن جاؤ، جھکنے والے بن جاؤ الیہ طرف اس اللہ کی، اللہ کے دین، اللہ کے حکموں فیصلوں کی طرف جو ہے رجوع کرنے والے، لوٹنے والے، ان کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ. واتقوہ ڈرو اس اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی ظالم سے نہیں ڈرنا. کلمہ حق کہنا ہے، سچی بات کہنی ہے. اللہ تمہارے حق کہنے پر تمہاری حفاظت فرمائے گا. ان تنصر اللہ ینصرکم اگر اللہ کے دین کی حمایت کرو گے، حق کی حمایت کرو گے، اللہ تمہاری حمایت کرے گا. ڈرنا نہیں ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے. تم اگر حق کی حمایت کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہاری حفاظت کرے گا ظالموں سے. حق کے دشمنوں سے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا. ظالموں سے نہیں ڈرنا، جاہلوں سے نہیں ڈرنا، اللہ سے ڈرنا ہے. اللہ سے کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے حق کو جو ہے حق کے مخالفین تک پہنچا دو اور ان سے ڈرنا نہیں ہے. اللہ تمہاری جو ہے وہ حفاظت کرے گا. نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے حبیب ان تک تو بات حق کو پہنچا دے. واللہ یعصمک من الناس اللہ ان لوگوں سے جو ہے آپ کی حفاظت فرمائے گا. اور میں نے دوسری آیت پڑھی کہ ان تنصر اللہ ینصرکم اگر اللہ کے حق کی حمایت کرو گے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ تمہاری مدد کرے گا. فرمایا واتقوہ ڈر جاؤ اس اللہ سے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو حقیقی نماز، وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ اور نہ تم ہو جو تمام شرک کرنے والوں میں سے. صدق اللہ العظیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.